وہ یا اس کا نام گمشدہ افراد میں ڈال دیں, ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے گی, پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے. اور یا تھوڑی سی ہمت کریں, اس کو پیش کریں, رول آف لا کے آگے سر جھکائیں مت. آپ صرف ہمیں رول آف لا کے سامنے جا کے اپنا کیس ثابت کرنے دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے اور آپ نے غلط کیس ہمارے اوپر لگایا ہے. میں آپ کو اگر دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو فواد نے کہا اس سے 10 گنا زیادہ کہنے والے سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 10 گنا زیادہ, 1 گنا نہیں, 10 گنا زیادہ کہنے والے سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں فلاں ادارے تم ریٹائر ہو جاؤ گے, ہم ادھر ہی ہیں, تم نے پاکستان میں رہنا ہے, ہم تمہارے گھر پہنچیں گے, یہ بھی کہا ہوا ہے. اور اس سے بہت ساری اگلی باتیں جو نہیں بتائی جا سکتی. اور یہ بھی کہا گیا کہ سب کی ویڈیو میرے پاس ہے. اور پھر ایسی ویڈیو مزاحمت شروع ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو NRO 1 ملا, NRO 2 ملا, NRO 3 لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن ایکسٹینڈ کر دیا جائے. وی ویلکم. آج 2 عدالتوں میں, آئینی عدالتیں ہیں, دونوں جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. بحث صرف اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کال کون کرے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے مطابق سب سے پہلے جب ڈسولوشن کی سمری پہنچتی ہے گورنر کے پاس, گورنر از دی ایجنٹ آف دی فیڈریشن, وہ صدر کے نیچے ہے. کل ہم نے ایک قرارداد 4 میں سے ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کی صدارت میں کور ہوئی, اس میں ہم نے پاس کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ جو KP کا گورنر ہے اس نے کس طرح کہہ دیا کہ کوئی اور ادارہ اس کو کہے گا جو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی ادارہ کہے گا کہ, اور جب وہ ڈیٹ دیں گے تو پھر میں وہ کس کو کہہ رہا ہے, وہ کس کو بدنام کر رہا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے, کس حیثیت میں, وہ کیا ہے, گورنر تو ایجنٹ ہے فیڈریشن کا, تو صدر صاحب کے نیچے آتا ہے اور گورنر سٹس دیئر ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ, اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کلیئر ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیف اللہ کیس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی. توڑنے والوں کو کہا گیا غلط توڑی ہے, آئین سے ماورا اقدام ہے آپ کا, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے سیو کس چیز کو کیا, الیکشن کی ڈیٹ کو. انہوں نے کہا کہ دی الٹیمیٹ ساورن کیا, طاقت کا سر چشمہ, وہ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, گننے والے نہیں ہیں, یہ میں بتاؤں, گنوانے والے بھی نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. الیکشن کروانے والے بھی نہیں ہیں, الیکشن رکوانے والے بھی نہیں ہیں, وہ صرف الٹیمیٹ ساورن کو کون ہے, وی دی پیپل. ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, بے روزگار ہے یا دیہڑی دار ہے. تو اب یہ طے شدہ ہے سپریم کورٹ میں, جو محمد خان جنیجو کے اسمبلی کے حوالے سے حاجی سیف اللہ کیس میں, کہ اگر آئین سے ماورا بھی کچھ ہو جائے تو الیکشن وقت پہ ہوگا, اس لیے الیکشن 90 دن کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا جو فواد کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد کے ساتھ ماورائے آئین سلوک ہو رہا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کوئی کیس سوائے ایک کیس کے کہ جس میں آئین کے آرٹیکل 6 کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تشریح رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژنز پہ کہتے ہیں نا, کچھ سوال ہوتے ہیں جو NRO ٹائپ, ان کے ذریعے کہلوایا بھی جاتا ہے, اور کچھ سوال ہوتے ہیں وہ جن کو نہیں پتا ہوتا. میں سب کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی ڈسولوشن ہوتی ہے تو پہلا کام گورنر یہ کرے گا. یہ آئین بول رہا ہے, PTI نہیں. پہلا کام گورنر یہ کرے گا کہ فوری طور پہ وہ الیکشن کی تاریخ دے گا الیکشن 90 دن کے اندر دے گا. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر, اور اس کیس میں تو چیئر ٹیکرز آئے ہیں سارے, کیئر ٹیکر لگائے گا وہ جو الیکشن کروائیں گے. تو یہ بدخبری ہوگی ان کے لیے جو اس خوش فہمی پہ آئے تھے کہ ہم لمبا عرصہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے, تمہاری الٹی گنتی شروع ہے, اس لیے فیئر الیکشن ہونے دینا. اگر کوئی دونوں جو کابینہ بٹھائی گئی ہیں, سب کو پتا ہے کون کس کی سفارش پہ آیا, منہ کے اوپر وہ نام ان کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے حالات سارے لکھے ہوئے ہیں.
ایک دفعہ جالب صاحب کو پکڑ کے لے گئے کسی عدالت میں, وہاں سے بیٹھے بیٹھے جو صاحب تھے انہوں نے ان کو سزا سنا دی, اس وقت تعین معطل تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے, لکھا تھا ان کے چہرے پہ ہمیں جو فیصلہ دیں گے, تو ہمیں پتہ ہے یہ کیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 90 دن آپ کا نیگیٹو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے پنجاب کی, وہاں بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, اور الیکشن 5 سال کے لیے ہوں گے, اس لیے کہ پوری گورنمنٹ پوری اسمبلی گئی ہے. پھر لوگوں سے, اپنے لوگوں سے کیوں ڈریں؟ ہم, میرے پیچھے کوئی بندوق آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں ہر وقت آپ کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں. علی کے پیچھے کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فیصل کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ خرم کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ آپ کو میرے سینیٹر کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑا مجاہد ہے میرا. اور خاتون ابڑو صاحب جو ہیں, اور خاتون کے سینیٹر ہیں, وہ بھی یہ سینیٹر ہیں. یہ ہم تو آپ کے درمیان ہیں. وہ جو آپ کے درمیان نہیں آ سکتے وہ اس وقت الیکشن سے لڑ رہے ہیں, اور آپ پچھلے دروازے سے نہیں آ سکیں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہار گئے, پہلے ہی آپ کے حوصلے بھی ہار گئے, اور آپ کی پارٹی بھی ہار گئی ہے, اس لیے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. جی ٹکا کو جلدی. اچھا, میں یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کو کتنا یقین, آئین تو ایک طرف ہے, آپ نے کہا کہ آئین شکنی ہو رہی ہے, الیکشن کیا ہوں گے؟ الیکشن 100% ہوں گے, 90 دن کے اندر ہوں گے, اور عمران خان کو داد دینی چاہیے آپ سب کو, جس نے آئینی راستہ چنا ہے. اس وقت جو آگ کا دریا پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف, اور جو سول انریسٹ اس کو روکنے والا ایک شخص ہے صرف عمران خان, دوسرا کوئی نہیں روک سکتا. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے نیچے. کل جو ریزولوشن پاس ہوئی ہیں, اٹ واز فیسینیٹنگ ٹو سی کہ عمران خان نے خود آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کے ایک ایک کو کہا, جس نے بھی مخالفت کرنی ہے وہ یہاں بولے, اور جس نے ایک دو لوگوں نے کہا ہمارا یہ اعتراض لینگویج اس طرح کر لیں, ایک نے ایک اور تجویز دی, ان کو مان کے پھر انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی رائے دیں, میں نے پھر رائے دی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ہم یہ ساری ترامیم سمیت متفقہ طور پہ پاس کریں. وی بلیو ان ڈیموکریسی. آئین میں لکھا ہوا ہے جب ہم توڑیں گے 90 دن کے الیکشن آئیں گے. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ 90 دن میں نہ آئے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ نتیجہ تو اس ملک میں نکل چکا ہے پہلے ہی. لندن میں بیٹھ کے کہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جیسے چلتی پھرتی گورنمنٹ جو ہے وہ گھر گئی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اس بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی, میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ایک بیان جاری کیا تھا ایک ادارے کے سربراہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کہ آپ کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گھر چلی گئی ہے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ لندن میں 2 میاں ہیں, ایک میاں کڑھائی والا ہے اور ایک پلیٹلیٹس والا. یہاں تو ہمارے بڑے مشہور ہیں نا وہ دوسرے کڑھائی والے, تو کس کی بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے میاں نواز شریف وہ آئے تو صحیح. لیکن انہوں نے مفرور پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جو مفرور عدالتی ہے اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جس میں ہمت نہیں ہے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترنے کی, اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ اس کی ریلیونس ہی نہیں ہے. وہ اس نے اپنی ریلیونس بنانے کے لیے جو 5ویں لانچنگ کروائی تھی اپنی بیٹی کی, وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر آپ نے دیکھا قوم کے سامنے ٹھس ہو گئی ہے. لاہور 2-2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, اور اس کے جو مضافات ہیں کہاں تک پھیل چکا ہے وہ ذرا ساری آپ آبادیاں دیکھ لیں. تو اس لیے لاہور سے صرف واگا بارڈر بچا ہے, اٹاری تک ہم بالکل سامنے جا چکے ہیں. کتنے بندے تھے؟ کچھ نہیں. میں جو امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا بات فواد کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس کی والدہ شی از 70+, اور شی از ہاسپٹلائز رائٹ ناؤ. یہ ساری صورتحال سے وہ اس کے بچے پہلے ہی تنگ ہیں, چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں تھیں. وہ اس بات سے تنگ نہیں ہے کہ کوئی پرچہ ہو گیا جھوٹا, اس بات سے تنگ ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. سر, آپ نے پہلے بھی کہا کہ مارشل لا جو ہے وہ بہتر تھا اس حکومت سے, اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بھی بات کی. تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب دوبارہ آئے اپنی حکومت گرانے والے کے خلاف عدالت میں کارروائی شروع کی. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو کیا اپنی حکومت گرانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرے گی؟ جو پہلا تو میں کریکشن کر دوں, آپ اپنے الفاظ میرے نام نہ لگائیں. میں نے کہا مارشل لا بہتر ہے, یہ میں نے کبھی نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے اور بات کی تھی, اپنے الفاظ آپ خود استعمال کریں. کہا میں نے معطل کیا, یہ بات کی. اچھا ایک منٹ سنیں نا, جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے نہ کہہ کہ میں نے دی ہے, آپ اپنی رائے دیں, آپ کو آزادی ہے پوری, لیکن یہ آپ کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے نا، یہ کہتے تھے 6 مہینے میں پاکستان بدل کے رکھ دیں گے. انہوں نے پاکستان کی موٹر وے ہی کل بدل کے رکھ دی. رات کو گاڑیوں کی لائنیں تھی لمبی، وہاں وہ کہہ رہے تھے 2000 کا پیٹرول دیں گے، اس سے زیادہ کا پیٹرول. راشننگ پیٹرول کی شروع ہو گیا پاکستان میں، بدل کے رکھ دیا. کلیم ہم ٹال کلیمز نہیں کر رہے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا 75 سال میں سے 72 سال میں اکانومی میں اور احتساب میں اور عام آدمی تک جتنے پیسے عمران خان نے بھیجے اور ہم نے درست سمت میں پیش رفت کی، وہ 3.5 سال تھے نا صرف. ابھی جو مریم تشریف لائی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے 5 سال پاسپورٹ ان ظالموں نے نہیں دیا. 5 سال میں ظالم پہلا اس کا ابا وہ وزیر اعظم تھا. میرا دوسرا گرائی ہے، میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، وہ آج کل مظلوم ہے. اور تیسرا عمران درمیان میں آیا، وہ 3.5 سال میں چلا گیا. 5 سال اگر آپ گنے تو تیسرا ظالم اس کا چاچا ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ چاچا کو تو کہہ رہی تھی سیدھا سیدھا، تو ابا کو ذرا اس نے نہیں کہا، تو میں نے وضاحت کر دی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ریئل مسائل کیا ہیں. ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی دوائی، کوئی دودھ، کوئی پیٹرول. اور جو سستا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں سب سے سستا کیا ہے اس وقت؟ پیٹرول مہنگا نہیں، ڈیزل. شرط لگاؤ، وہ بھی لائٹ ڈیزل. ایک مثال موجود ہے. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا اس وقت 2007 میں کیا الیکشن کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہوئے تھے؟ جو ٹائم ہے فریم جو دیتا ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ملک میں آئین معطل تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت ملک میں جنرل مشرف کی حکمرانی تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایمرجنسی اس نے لگائی تھی مارشل لاء کے بعد. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے ایمرجنسی پلس بھی لگائی تھی. اس لیے میں آلوؤں کو ٹماٹر کیسے کہہ دوں؟ سر بتائیے گا جہاں آپ کی جو سینئر رہنمائی پاکستان طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہے، ان کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، ایسے میں تیاریاں کیسی انتخابات کی؟ دوسرا اہم سوال یہ کیا جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی سربراہی میں انتخابات کو مانیں گے؟ دیکھیے جو سسٹم ہے اس میں سے ہمیں الیکشن کمیشن پہ 110% نہیں 101% اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ وہ فواد کا کیس درج ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی کے خلاف فوجداری مقدمے کا فریق بن گیا. تھینک یو. جس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور جو ہی آدمی جاتا ہے فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل کسٹڈی میں تو اس کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے. ہم نے جو ہی درخواست ضمانت فائل کی سیشن جج کی کورٹ میں تو فوری طور پہ اس پہ نوٹس ہو گیا اگلے دن کا جو گزرا ہوا دن ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کل کہ بغیر کسی نوٹس کے چودھری فواد حسین کے خلاف ایک پٹیشن بھی آ گئی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 باتیں میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں: سول ریویو، کرمنل ریویژن اور سپریم کورٹ کے اندر جو ریویو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل، جو آرٹیکل 188 کے نیچے ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں قیدی کو بھی بلاؤ. نوٹس جاتا ہے، نوٹس تعمیل کرانے کے لیے باقاعدہ ہر سیشن جج کے پاس، ہر سیشن ڈویژن میں جتنے بھی ججز ہیں ان کے پاس ایک سروس برانچ ہے. وہ سروس برانچ بھیجتی ہے نوٹس، وہ دستی چلا جائے یا ڈاک سے جائے، وہ جاتا ہے اس کے پاس جو کسٹوڈین ہے جسم کا، اس وقت جو باڈی آف دی انڈر ٹرائل پریزنر، وہ اس کے اوپر پاکستان کا باقی قانون نہیں لگتا، صرف اس کے اوپر جیل مینول لگتا ہے اور پریزن رولز لگتے ہیں. لیکن وہاں سے ایک دفعہ پھر اغوا کیا گیا، ایک دفعہ لاہور سے اغوا کیا گیا
اور پھر جیل سے اس کو اغوا کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کو ہم نے کسی عدالت میں یہاں پیش کرنا ہے. اور جو اسی کے لیے ایک بین الاقوامی اصول ہے جس کے تحت کہتے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، کہ اس وقت انصاف کچلا جاتا ہے جب جلدی میں انصاف کیا جائے، یا منصف کو جلدی ہو یا نظام انصاف کو جلدی ہو، کہ پروسیجر نہیں پورا کیا جائے. اور یہ جو خلاف ورزی تھی جو سیشن جج صاحب کی عدالت میں کل ہوا، وہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ دو بنیادی حقوق کل وائلیٹ ہوئے ہیں. پہلا آرٹیکل 10، جو ملزم پکڑا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کا وکیل کرو، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی زبان نہیں بول رہا. اور دوسرا اس سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹو کنسلٹ اینڈ ہیو دی لائر آف ہز اون چوائس یا ہر اون چوائس. پہلے وہ کنسلٹ کرے گا. ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا گیا اس وقت تک. میرے خیال میں اتنا تو میں کسی کیس میں اس سے پہلے ایک دن میں کسی کچہری کے اندر اتنی میں نے واک کبھی بھی نہیں کی جتنی کل لانگ واک ٹو فریڈم ہم نے کیا ہے. اس لیے کہ انشاءاللہ فریڈم ہمارا قریب آ رہا ہے. پی ٹی آئی والوں آزادی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوا کیا پھر؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایک وائلیشن یہ ہوئی. دوسرا آرٹیکل 10A ہے، جو جب میں لا منسٹر تھا تو آرٹیکل 10A 6 مہینے کی بحث کے بعد ڈالا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے دو حصے ہیں اس کے، ایک تو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، ملزم الزام جو مرضی ہو. دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس پورا ہوگا. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس جاری ہو. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس دینے والا جائے. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس کی سروس ہو. یہ ڈیو پروسیس تھوڑا ہی ہے کہ جو ڈیو نوٹس سرو ہی نہیں ہوا، یہ بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں سپریم کورٹ سے نہیں کہتا، جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہوتے ہیں، MIT ہوتا ہے ہر ہائی کورٹ میں ایک جج ہوتے ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آئین جس شہر میں بنا، اور آئین حفیظ پیرزادہ کے بعد اس لا منسٹر کے دور میں آئین میں سب سے بڑی ترامیم ہوئی، سارا ریڈو ہوا. وہ چیخ رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے یہ بنیادی حقوق ہیں، اور آئین اس کے اوپر ایک تالا بھی لگا ہوا ہے اور ایک زنجیر لگی ہوئی ہے. سرزمین بھی آئین بنا دیا پاکستان کو. ایک یہ تھا. پھر کل اس کا دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے. 2 دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ فواد کو لاہور لے جایا جا رہا ہے. ایک دفعہ لے جایا گیا، ہم نے کنفرم کیا. پھر پی ٹی آئی وہاں کی ایکٹیویٹ ہو گئی، لائرز ہم نے ایکٹیویٹ کیے. میں خود اس وقت آئی واز آن اے روڈ، موٹر وے، یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ 2 نمبر ایم، کیا اس کا اچھا اچھا اور پورے پٹوار نہ ہو، جیلم نہ چھکو. اچھا دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ 2 دفعہ لے جایا گیا. تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو پتا چلا، پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے. تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغوا نہیں، یہ تیسرا اغوا ہو گیا پھر، کہ ایک بار پھر لے گئے. آپ نے کہا تھا ہم نے صرف ایک فوٹوگرام ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیئر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے. اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا، فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں، میں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ یہی بات کہی تھی. اور چوتھا اغوا کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے، نہ وکیل جو فزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے. اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے، شہنشاہ سائفر، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آج ٹریفک بند ہوگی، آج اسلام آباد بند ہوگا. مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی 5واں 6ٹھا اغوا ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں. بنیادی حقوق تو ہم نے بنیادی حقوق اب بنیادی حقوق نہیں رہے. بنیادی حقوق اب بلدیاتی حقوق ٹائپ ہو گئے کہ جس طرح اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہے، الیکشن کمیشن ایک دفعہ بھاگ گیا،
दूसरी दफा इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन दूसरी दफा अली अवान किधर है? जी जी अली अवान, वैसे मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अली अवान किधर है, तो किस वक्त आता है? मैंने कहा जाएगा तो आएगा ना, किधर ही होता है। जो दूसरी बात यह है वो ये है कि दूसरी दफा फिर भाग गए। तीसरी दफा उन्होंने कहा कल इलेक्शन होगा, अगले दिन हम वोटर सारे जितने इस्लामाबाद के लाइनों में खड़े रहे। इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर इलेक्शन से फरार होने में कामयाब हो। क्या कमाल है जी इलेक्शन कमीशन का, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए जो फवाद है उसकी सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। और अगर उसको कुछ भी होता है तो हमने नीचे किसी को नहीं कुछ कहना, ना नीचे हमने देखना है। जो कुछ भी उसके नतायज होंगे, आईनी हो, कानूनी हो, पार्लिमानी हो, उसका जिम्मेदार सीधा 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 शोबाज और उसकी टीम है, इससे नीचे कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कल फैसला किया है इमरान खान ने, कहते हैं ना बड़ा फलाना बड़ा शेर है। अगर आपने बबर देखना है तो इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में, मैंने तो कल उनको कहा है, मैंने कहा इस्लामाबाद उदास हो गया, वापस आओ यार, क्या कर रहे हैं आप। तो वो वापस आएंगे यहां, इंशाअल्लाह आपके दरमियान होंगे। इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी ये हकीमों ने जड़ी बूटियां इकट्ठी करके एक मुतय्यन तैयार किया है 13 जमातों का, सबको चैलेंज है, सबको आओ इलेक्शन लड़ो। एक इमरान खान तुम्हारा 33 सीटों पे अकेला मुकाबला करेगा, अगला इलेक्शन होगा फिर वो मुकाबला करेगा, उससे अगला होगा फिर वो मुकाबला करेगा और तुम्हें शिकस्त देगा। और फवाद का हौसला नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं उसको बतौर वकील, उसका चाचा वकील था, उसको जानता हूं, उसका भाई वकील है, इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को। और मैं सबसे बढ़ के इस धरती का है, मेरी धरती का, मैं जानता हूं इस धरती को। यहां से कोई मसूद महमूद नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। और मैं मुजम्मत करता हूं जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं फवाद के केस में। और आपने देखा कि किस तरह उसको मुक्कों के साथ उसका सर नीचे करके गाड़ी में उसको फिट किया जाता है और किस तरीके से उसके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है। ये काश कोई आइन होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता, अगर कोई आइन होता इस वक्त रूब अमल नाफिजुल अमल और उसका कोई एहतराम होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता कि इन आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आई एम सॉरी, मुझे 4 अशरों की वकालत के बाद कहना पड़ रहा है कि वो अच्छा था जिसने आइन मुअत्तल करके कहा मैंने मुअत्तल कर दिया।